أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آج ہم اپنی تجوید کی کلاس میں ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک سیکھنے جا رہے ہیں، وہ ہے میم ساکین کے قاعدے۔ اگر آپ اسے صحیح سمجھ لیں گے تو قرآن کی تلاوت اور بھی پیاری اور صحیح ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ سب سے پہلے جان لیجئے کہ میم ساکین کا مطلب کیا ہے۔ جب حرف میم پر سکون آتا ہے تو اسے میم ساکین کہتے ہیں۔ اس کے 3 قاعدے ہیں، اس کے 3 رولز ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا ہے ادغام شفوی، دوسرا ہے اخفا شفوی اور تیسرا ہے اظہار شفوی۔ نیکسٹ، آج ہم ادغام شفوی کو پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں ادغام کے لغوی معنی کیا ہے۔ ادغام کے لغوی معنی ہے داخل کرنا۔ تو اصطلاحی معنی اس کا ہوگا ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کر کے اس طرح ادا کرنا کہ دونوں ایک ساتھ مشدد ادا ہو، ٹھیک ہے۔ دونوں لیٹرز کو ہم مکس ملا کر اس طرح ادا کریں گے، جیسے مشدد کو ہم جس طرح پڑھتے، شدہ والے لیٹرز کو ہم جس طرح پڑھتے اس طرح آواز آنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں اس کی ادائیگی کس طرح ہوگی کہ جب میم ساکین کے بعد پھر سے میم آئے تو دونوں میم کو آپس میں ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایگزامپلز میں آپ کو زیادہ واضح کلیئر ہوگا۔ دیکھیے یہاں پر میم ساکین آ گیا، اس کے بعد میم شدہ آ گیا۔ میم ساکین کے بعد میم آنا ضروری ہے، تو وہ میم جب آئے گا شدہ ہی ہوگا موسٹلی۔ تو آپ دیکھیں ان دونوں میم کو ہمیں مرج کرنا ہے، ادغام کرنا ہے، ملانا ہے، پھر اس کو ہمیں ادا کرنا ہے، غنہ بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں غنہ کے ساتھ ہمیں ادا کرنا ہوگا۔ تو ایگزامپلز دیکھیے، انہم ما فہم معرضون منکم میثاقا الیکم مرسلون لکم منہ لہم مشو۔ الحمدللہ، آئی ہوپ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا ادغام شفوی کو ہم کس طرح ادا کریں۔ الحمدللہ، آج ہم نے سیکھا میم ساکین کا پہلا قاعدہ ادغام شفوی۔ انشاءاللہ تعالی اگلی کلاس میں ہم اس کے اخفا شفوی اور اظہار شفوی کا قاعدہ سیکھیں گے۔ آپ سب اپنی تلاوت میں پریکٹس ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاسٹ کلاس میں ہم نے میم ساکین کے قاعدوں کو سٹارٹ کیا تھا اور ہم نے فرسٹ رول کو پڑھا تھا۔ آئی ہوپ آپ کو فرسٹ قاعدہ اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ آج ہم اگلا قاعدہ پڑھیں گے، اخفا شفوی۔ اخفا کا مطلب ہے کہ چھپانا، ہائیڈ کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اصطلاحی معنی اس کا یہ ہوگا کہ میم ساکین کی آواز کو ناک میں چھپا کر غنہ کے ساتھ اظہار اور ادغام، یعنی میم ساکین کی آواز کو ناک میں چھپا کر غنہ کے ساتھ آپ کو اس طرح نہ اظہار لگے نہ ادغام لگے، اس کی درمیانی کیفیت میں ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی ادائیگی کس طرح ہوگی؟ جب میم ساکین کے بعد حرف با آتا ہے تو ہم اپنی آواز کو چھپا کر ہلکا غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ایگزامپلز کے ساتھ آپ کو زیادہ سے اچھے سے کلیئر ہو جائے گا کہ کس طرح ہم پڑھنا چاہیے، اوکے۔ ہم دیکھیں گے فرسٹ ایگزامپل ہم لیں گے اس کا، علیہم بعلم۔ تو ہمیں ہائیڈ کرنا ہے، یعنی ہمیں میم کو کمپلیٹلی ادا نہیں کرنا ہے، ہمیں تھوڑا سا میم کو ہائیڈ کرنا ہے۔ علیہم بعلم، یعنی اخفا شفوی کا طریقہ دیکھیے، میم ساکین کو ادا کرتے وقت دونوں ہونٹوں
کے جو ڈرائینس پارٹ ہوتا ہے، خشکی والے حصے کو بڑی نرمی سے ملا کر خیشوم یعنی غنہ کے ساتھ ناک میں لے کے جا کر ایک الف کے برابر غنہ کے ساتھ ادا کیا جائے. پھر دونوں ہونٹوں کے کھلنے سے پہلے ہی ویٹ جو پارٹ ہے تری والے حصے کو سختی سے ملا کر با کو ادا کیا جائے. ٹھیک ہے، با کو ہم ویٹ پارٹ سے پڑھتے ہیں اور میم کو ہم ڈرائی پارٹ سے پڑھتے ہیں. تو اسی طرح جو میں ابھی بتایا آپ کو کہ ہمیں کس طرح ادا کرنا چاہیے کہ دونوں ہونٹوں کے جو ڈرائی والا حصہ ہوتا ہے اس کو نرمی کے ساتھ ملا کر غنہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، پھر با کو پڑھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ دونوں ہونٹوں کو کے کھولنے سے پہلے ہی ویٹ والے حصے کو ملا کر با کو پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے، آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. ہم پڑھیں گے ایگزامپلس کو. علیہم بعلم فاحکم بینا علیکم بما یأمرکم به نورہم بین علیہم بوکیل. الحمدللہ آج ہم نے میم ساکن کا دوسرا قاعدہ اخفاء شفوی بھی پڑھ لیا ہے. الحمدللہ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم آخری رول جو میم ساکن کے قاعدے کا ہے وہ ہے اظہار شفوی، وہ ہم سیکھیں گے. آپ سب اپنی تلاوت میں پریکٹس ضرور کریں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.